العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس وقت اپنے یہاں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. اکتوبر نومبر شادیوں کی بھرمار سیزن ہے، ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ. خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھنا اور غمی کے موقع پر بھی اللہ کو نہ بھولنا. اسی کو کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، یعنی کتنی سمجھدار ہو، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، عیش میں خوشیوں میں، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں بھی تیش میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزارنا. جس طرح آدمی غمی کے موقع پر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ یاد آ جاتے ہیں، مسجدیں یاد آتی ہیں، اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ نکاح دیتے تھے. خطبہ نکاح کا ایک عظیم مقصد ہوتا تھا. اس عظیم مقصد کو آج ہم بھول گئے. خطبہ نکاح بھی رسم بن گیا، ایک رسم ہے. کوئی سنے یا نہ سنے، پڑھنے والا ہے کیا پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، ایک رسم تھی، ادا ہو گئی. رسموں کو ادا کرنے کے لیے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، حالانکہ خطبہ نکاح کا ایک عظیم مقصد ہے. نبی علیہ السلام جب کسی کا خطبہ نکاح پڑھاتے تھے تو اس میں آپ کچھ نصیحت کرتے تھے، کچھ وصیتیں کرتے تھے، کچھ اچھی باتیں ان کو بتاتے تھے جو ان کی ازدواجی زندگی میں ان کو کام آئیں، جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے. اس کا نام خطبہ نکاح ہے، ان نصیحتوں کا نام خطبہ نکاح ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ نکاح میں کوئی نکاح کے سلسلے میں کوئی آیت نہیں پڑھتے تھے جو نکاح کے سلسلے میں آپ نے فرمائی ہے. اللہ نے جو قرآن کی آیات نکاح کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے، جیسے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. یہ نہیں پڑھتے تھے آپ، بلکہ آپ علیہ السلام جن آیات کے انتخاب کرتے تھے ان میں سے ہر آیت میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی یاد کا تذکرہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو. اللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تقوی والی زندگی گزارنا ہے. تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی. اور جس طرح نکاح مسجد کے اندر ہوا، بڑے تقوی کے ساتھ آ گئے سارے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارے اوریجنل مسلمان ہیں. بڑے تقوی کے ساتھ سارے شیروانی پہن کے صافے باندھ کے آ گئے نکاح کے اندر. لیکن یہ اوریجنل مسلمان تب کہلائیں گے جب یہ پوری شادی جو ہے اسلام کے مطابق کریں گے. پوری شادی، نکاح سے پہلے کے عمل بھی اور نکاح کے بعد کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو، تب مکمل مسلمان ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو آیت پڑھتے تھے ان میں پہلی آیت تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک پیغام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے، خاص طور سے نکاح کرنے والوں کے لیے، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے. پروردگار رب اللہ تعالی ہے. ایک پیغام ہے، اللہ کو رب مانو. نکاح کے ذریعے سے روزی بھی اللہ دے گا، برکت بھی اللہ دے گا. جو نکاح کرتا ہے اس کی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہوگے، غریب ہوگے، ضرورت مند ہوگے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. ہاں، علماء نے لکھا ہے بشرطے کہ
گناہ سے بچنے کی نیت سے، پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت سے بندہ نکاح کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی۔ وخلق منها زوجها، پھر ان دونوں کا اللہ نے نکاح کیا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے اندر آدمی کو تقوی کی زندگی گزارنا چاہیے، اور دوسرا مقصد نکاح نسلوں کی افزائش ہے، نسل کی افزائش ہے، نسلوں کی بڑھوتری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا میری امت پر، اس کے بچے زیادہ ہوں گے۔ اولا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن فخر کروں گا اپنی امت کی زیادتی پر۔ تو ایک مقصد یہ بیان فرمایا، اور آگے دوسری آیت نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے فرمایا حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ اوریجنل مسلمان، ڈپلیکیٹ مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اوریجنل مسلمان جو حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے اس دن کہ اوریجنل مسلمان ہونا چاہیے، ڈپلیکیٹ مسلمان نہیں۔ تو کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جس طرح آدمی آج کل نکاح مسجدوں میں کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مسجد میں کرنا چاہیے نکاح، اس کی تعلیم ہے، لیکن کیا نکاح کر کے اس کے بعد جو ہے اب ہمارے لیے سب اجازت ہے، جو چاہے کریں، اب ہم ننگا ناچ ناچیں، اب ہمارے لیے اجازت ہو گئی، ہمارے اوپر سے شریعت 2 دن کے لیے اٹھا لی جائے گی، قرآن کے احکام ہمارے اوپر سے اٹھا لیے جائیں گے، اب اللہ کے فرشتوں کو عذاب سے روک دیا جائے گا، کرامن کاتبین کے قلم کو روک دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے نکاح مسجد کے اندر کر لیا۔ ایسے ہی لگتا ہے۔ حق تقاتہ، فرمایا ایسے اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو نبی علیہ السلام جتنی آیات خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، سب کے اندر ایک ہی چیز پر زور تھا، وہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور آج شادی بیاہ کے موقع پر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو ہر آیت کے اندر، خطبہ نکاح کے اندر جو آیت سلیکٹ کی آپ نے، جو منتخب کی، ہر آیت کے اندر ایک ہی چیز تھی، یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی تقوی تقوی، ہر آیت کے اندر تقوی کا ذکر۔ اور کوئی آیت نہیں پڑھتے تھے آپ علیہ السلام، اللہ سے ڈرو۔ اور آج وہی ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو بھول کرنے کا کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو نکاح شریعت نے بہت سادہ بنایا ہے۔ شریعت کے اندر جتنا سادہ عمل، شادی نہیں بلکہ سادی، بالکل سادی، بغیر 3 نقطوں کے، بالکل سادی، اتنی سادی، اتنا سادہ عمل شریعت کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جتنا نکاح کو آسان بنایا۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کو سب سے زیادہ آسان بنایا، اور سب سے آسان نکاح کر کے بتلائے، اور ان کے صحابہ تو نمونہ تھے، صحابہ نے پریکٹیکلی زندگی گزار کے بتائی کہ نبی کی زندگی کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فالو کر کے بتایا کہ دیکھو امت، تم بھی امت ہو، لیکن ہم نے براہ راست نبی کو دیکھا ہے، شریعت کو ایسے فالو کرنا ہے، نبی کی موجودگی میں کیسے فالو کر کے بتایا۔ تو ان تمام صحابہ کی شادیوں میں، ان کے نکاح میں، ان کے نکاح کی تقریبات میں سادگی ملتی ہے، نہایت سادگی۔ اور جتنا سادہ عمل تھا نکاح، اتنا ہی زیادہ مشکل بنایا امت نے، ہم نے اتنا ہی زیادہ مشکل بنایا۔ اور جب کوئی قوم نکاح جو آسان ہے اس کو مشکل بناتی ہے، لکھا ہے علماء نے، جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں زنا آسان ہوتا ہے۔ زنا آسان ہو گیا کیونکہ نکاح مشکل کر دیا آپ، اور جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہو جائے گا۔
حلال چیز کا دروازہ بند کیا جائے گا، حرام کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی وہ نکاح کو صحیح نہ کرنا ہے، سنت طریقے پر شادیاں نہ کرنا ہے، سادگی کے ساتھ شادیاں نہ کرنا ہے۔ اور ہم جس نبی کے فالوور ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، وہی محسن انسانیت ہے۔ انہوں نے ہی ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ان احسانات کے بدلے میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں، نبی کے طریقوں کو اپنائیں، ان سے محبت کریں، نہ یہ کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ کہاں کا احسان کیا ان یہودیوں نے ہم پر، جو ہم ان کے طریقے کو اپناتے ہیں اپنی شادیوں میں، بڑے فخر سے۔ اگر ہم ان کے طریقوں پر شادی نہیں کرتے تو ہماری ناک نیچی ہو جاتی ہے، ناک کٹ جاتی ہے۔ کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ارے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی نہیں کی، مغربی تہذیب، انگریزوں کے طریقے پر، ویسٹ کلچر کے حساب سے اگر ہم نے شادی نہیں کی، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری عزت گھٹ جائے گی معاشرے کے اندر، یہ سوچتے ہیں ہم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر شادی کر لی تو ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ اپنی زندگی داؤ پہ لگانا آدمی آسان سمجھ رہا ہے، اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا یقین نہیں ہے اس کو کہ ہم اگر سنتوں کا مذاق اڑا کے، شریعت کا جنازہ نکال کے، دینداری کو پیروں تلے روند کر اگر ہم اس سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوگا، جس کا اثر شادی شدہ لائف پر پڑے گا، جس کا اثر اولاد اور نسلوں پر پڑنے والا ہے اور پڑ رہا ہے۔ کیوں پیدا نہیں ہوتے صلاح الدین ایوبی؟ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی روزے نہیں چھوڑے، ہمیشہ جو ہے عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اولاد اتنی نافرمان کیوں نکل گئی؟ اللہ کا غصہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ کا غصہ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں نصارہ، یہود و نصارہ۔ ہر نماز کے اندر ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ گمراہ لوگ، ان کے طریقوں کو ہم اپناتے ہیں تو کیا اللہ کا ہم پر غضب نہیں آئے گا؟ وہی تو غضب ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ کر چکے ہیں اس طرح وہ اب بھی توبہ کریں، اور جو آئندہ شادیاں کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، ان کو آئندہ کے توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ہمیں جو ہے ان یہودیوں کے طریقے کو نہیں اپنانا۔ یہ دشمن اسلام ہے، انہوں نے کون سا ہم پر احسان کیا ہے جو ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں؟ کون سا احسان کیا ہے؟ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، سخت ترین دشمن ہیں یہود و نصارہ، جن کے طریقے کو اپنانے میں ہمیں فخر ہوتا ہے۔ یہ بے پردگی کس کا طریقہ ہے؟ مجھے بتائے کوئی، بے پردگی کا اسلام میں ہے؟ ہرگز نہیں ہے بے پردگی اسلام میں۔ اسلام میں پردہ ہے، پردہ ہے اسلام میں۔ صحابیات جو اسلام کو فالو کرنے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو، آپ کے دین کو فالو کرنے والے صحابہ اور ان کی عورتیں صحابیات ہیں، ان کی زندگی میں مکمل پردہ پایا جاتا ہے۔ یہ بے پردگی کس کی ایجاد ہے؟ کس کی ایجاد ہے بے پردگی؟ یہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کی ایجاد ہے۔ بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانیت، یہ یہود و نصارہ کی پیداوار ہے۔ یہ ان کے مذہب کے اندر ہے یہ چیزیں، میں نے اس سے پہلے جو میں بتایا تھا، یہ ان کے مذہب کے اندر ہے یہ چیزیں، ان کے مذہب کے اندر شامل ہے یہ بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، یعنی ننگا پن۔ یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ تھوڑی ہے اسلام کا۔ اسلام میں تو پردہ فرض ہے، نماز فرض ہے، ویسے ہی پردہ فرض ہے۔ بے پردگی حرام ہے، جس طرح سود کھانا حرام ہے، سور کھانا، خنزیر کھانا حرام ہے، اسی طرح بے پردگی حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور ہر ممکن ہمیں ان کی مخالفت کا حق ہے، اور ہم پر زور دیا گیا شریعت کی طرف سے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، طریقوں پر، ان کے طریقوں کی مخالفت کریں۔ کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک روزہ اور ملا لیا کرو؟ کون سے روزوں کے بارے میں فرمایا؟ محرم کے، کہ اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کے ایک روزہ اور ملا لیا کرو۔ کیوں ملا لیا کرو؟ روزہ رکھنا تو عبادت ہے، روزہ رکھنا تو عبادت ہے، روزے کو چھوڑنا گناہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہا کہ ایک روزہ اس لیے نہیں ملانا کہ وہ عبادت ہے، بلکہ اس لیے ملانا ہے کہ اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے۔
عبادت کے لیے نہیں فرمایا، عبادت تو بنے گا وہ بعد میں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم ایک روزہ اور اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا دی کرو۔ ہمیں تو ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، نہ یہ کہ ہم ان کے کلچر کو گلے سے لگائیں۔ سنتیں شادی کے اندر دکھتی نہیں ہیں، فرضوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہمیں تو کہاں کی اللہ کی مدد آئیں گی؟ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں ہم، صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں سے آئیں گی اللہ کی مددیں؟ کہاں سے دین کے خدمت گزار سپہ سالار پیدا ہوں گے؟ تو یہ ہمیشہ سے یہ دشمن اسلام رہے ہیں یہودی، ہمیشہ سے۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ایک دو نبیوں کو نہیں ہے، ہزاروں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، ہزاروں نبیوں کو، جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہی نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش انہوں نے کی، نبی علیہ السلام کے اوپر دیوار گرانے کی سازش انہوں نے کی، نبی علیہ السلام کو زہر دیا انہوں نے دیا، نبی علیہ السلام پر جادو کیا ان کی یہودی عورت نے کیا۔ سخت ترین دشمن اسلام کے، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بغیر ان کے کلچر کو اپنائے ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اب بھی، جبکہ اس وقت جو ہے پورے عالم اسلام کے اندر غم کی فضا بنی ہوئی ہے، اور اسی وقت ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، اور ہم دھڑالے سے جو ہے ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتے۔ ذرا سا تصور ان جنازوں کا اٹھا لیا کرے، ہمارے ذہنوں میں آ جایا کرے ان جنازوں کا، کہ جو معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سب سے زیادہ سخت ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت دشمن اگر کوئی ہے تو یہود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے یہود ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی کے لیے، دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الیہود وہ یہود ہیں، والذین اشرکوا اس کے بعد دوسرے مشرک ہیں، کہ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے وہ یہود ہیں۔ اتنے سخت دشمن جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر بھی جو ہے ہمارے آنکھ پہ شل نہیں آتا، ذرا ہم نہیں سوچتے۔ اگر کوئی سمجھائے کہ بھائی ایسا مت کرو، شادی کو سنت کے مطابق کرو، یہ ڈھول تاشے، یہ ڈی جے، یہ بے پردگی، بے حیائی، یہ مخلوط کھانا، یہ دیندار عورتوں کی پردوں کا جنازہ نکالنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بے وقوف ہیں، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، ہم لوگ زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے جال میں پھنس کر ہم ان یہودیوں کے شریک دار بن جائیں؟ ہم فلسطین کی، ہمیں جو ہے جو یہودی فلسطین کے اوپر حملے کر رہے ہیں، جو دشمن اسلام ہے، ہم ان کی طرفداری کریں تو آپ ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچیں ہم، کیا پردہ اسلام کے اندر فرض نہیں ہے؟ جو لوگ پردے کو فرض نہیں سمجھتے وہ پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بٹ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، تمام علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ پردہ اسلام کے اندر فرض ہے، اور یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے زیادہ تر علماء، کچھ ہی ہیں جو ہوں گے ایسے جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ورنہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل تو چہرہ ہی ہے۔ اگر کسی کو پتہ لگ جائے یہ کالی کلوٹی ہے تو کون اس کے پیچھے جائے گا؟ چہرہ دیکھ کر تو کشش ہوتی ہے، چہرہ دیکھ کر تو آدمی گلیوں کے چکر کاٹتا ہے، چہرہ دیکھ کر تو آدمی دیوانہ و فریفتہ ہوتا ہے، اصل تو چہرہ ہی ہے۔ اور آج کل ماڈرن لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ارے پھر پردہ بچا کیا پردہ ہے؟ چہرے کی پردہ نہیں ہے، بے پردگی کا دروازہ کھول رہے ہیں وہ لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن،
ازواج مطہرات جو پاکیزہ عورتیں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں معاشرے کے اندر، اس امت کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں ازواج مطہرات ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. کن سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے جو پاکیزہ ہیں. مطہرات کے معنی پاکیزہ کیا آتے ہیں؟ ازواج مطہرات سے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیویوں سے کہہ، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے. کون بیٹی؟ فاطمہ جیسی نیک بیٹی، ان سے کہہ دیجیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور ایمان والی تمام عورتوں سے کہہ دیجیے. صرف جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت خاص تھی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے یا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے کوئی خاص سمجھے. آپ صاف کہہ دیجیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے سروں پر سے چادریں ڈال لیا کریں. اور ایسے یدنین علیہن ایسے طریقے پر ڈالنے کو کہتے ہیں جس سے چہرہ نہ دکھے. یہ بے پردگی تو ہمارے یہاں تھی ہی نہیں. یہ بے پردگی آئی کہاں سے؟ یہ صرف ویسٹ کلچر سے آئی ہے. ورنہ کچھ سالوں پہلے تو ہمارے یہاں کے غیر مسلم، وہ جسے ہم بھنگی کہتے ہیں، قانوناً بھنگی کہنا جرم ہے لیکن سمجھانے کو کہہ رہا ہوں میں، جسے ہم کیا کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ صبح صبح غلاظت پھینکنے جاتی تھی، وہ بھی اتنا لمبا گھونگھٹ ڈال کے جاتی تھی. یہ تھی ہماری تہذیب. مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی پردہ کرتے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان ذرا نہیں سوچتا کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو بلا رہے ہیں، اللہ کے غصے کو بلا رہے ہیں. یہ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا بد تہذیب لگتا ہے. یعنی کہ انسان کی انسانیت بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے. ہم جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. وفا سسٹم یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ مہمان نوازی کا طریقہ کس نے کہا مہمان نوازی کا طریقہ ہے؟ یہ سراسر مہمان کے ساتھ بے عزتی ہے. مہمان کا جو ہے مہمان کی بے اکرامی ہے یہ بفر سسٹم، کہ خود پلیٹ اٹھائیے، خود جائیے اور کھائیے اور نمبر لگائیے کھڑے ہو کے، کھڑے کھڑے کھائیے، آپ کو کوئی کرسی نہیں ملے گی. یہ عزت ہے مسلمان کی، مہمان کی. کتنا ادب سکھایا مہمان کے اکرام کا. فرمایا کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ اس کا ایمان، وہ ایمان والا ہی نہیں جو مہمان کا اکرام نہ کرے. اور مہمان کے اکرام کیسے کیا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ایک کے پیچھے جو ہے 4 پلیٹیں لے کے کھڑے رہتے کہ میرا نمبر کب آئے گا. ایک ایک کرسی کے پیچھے 4 کھڑے رہتے، کرسی خالی ہو اور میں بیٹھوں. اور کہتے ہیں صاحب ہم نے کرسیاں بھی تو لگائی تھی. کتنی کرسی لگائی تھی آپ نے؟ کتنی کرسی لگائی تھی؟ 4 سیزن جو ہے بھوپال کا بڑا شادی حال کہلاتا ہے. تقریباً جس کو 2000 لوگوں کا پروگرام کرنا ہوتا ہے 4 سیزن لیتا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھ لیں کتنی ٹیبلیں لگی؟ 5 ٹیبلیں لگی. کتنی کرسیاں لگی ہوں گی؟ 30 35 40 کرسی ہیں. 2000 لوگوں کو بنایا، 40 کرسیاں رکھ کے بڑا احسان کر دیا. اور کہہ رہا ہے صاحب ہم نے تو ٹیبل کا بھی انتظام کیا تھا. ایک کے پیچھے 4 لوگ کھڑے ہوئے کہ کب نمبر آئے گا ہمارا. اور کوئی کھانا لینے گیا اور اس کی کرسی پر قبضہ ہو گیا. یہ ہمارا مہمان کا اکرام ہے. ہم اندھے ہو گئے، ذرا نہیں سوچتے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمیں بالکل کہیں کا نہیں چھوڑا، جانور بنا دیا ہمیں. اور ہم تیار ہو گئے جانور آنکھیں بند کر کے. اور وہ دین ہمیں انسان بنا رہے، خیر خواہی سکھا رہے، محبتیں بڑھانے والے عمل دے رہے. ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. ہم سوچے ذرا ہم کہاں پہنچ گئے. جس اسلام نے ہم کو بلندیوں پر پہنچایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کتاب قرآن کریم آیا تو اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلندیوں پر پہنچایا. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کتنا ذلیل تھا تو، اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ نے صحابہ کو کیا مقام دیا، اور جنہوں نے بھی اسلام پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے بلندیوں پر پہنچایا. لیکن وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پست و ذلیل بھی کر دیا. اور ہو رہے ہیں آج ہم لوگ. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر جے شری رام کے نعرے لگانے میں بالکل بھی جو ہے ڈرتے نہیں ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری حالت ہے آج. بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بالکل فرعون جس طرح وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کہ جو موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی، جو آج ہم کو جنہوں نے غلام بنا لیا ہے، آج ہم کو غلامی پر جو غلامی کے طریقے پر لیا ہے، حیوانوں کی طرح جانوروں کی طرح ہمارے سسٹم کو بنانا چاہتے ہیں. یہ لوگ بنا رہے ہیں اور ہم دکھ رہے ہیں اس راستے پر.
یہ پہلے یہ جو غلام تھے اصل، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے غلام تھے. فرعون جو ان سے بھنگیوں والے کام، پاخانہ پیشاب پھینکنے والے کام، دھوبی والے کام اور بس سے بدتر جتنے بھی نچلے کام ہوتے تھے وہ سارے یہ کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو غلامی سے نکالا اور جو ان پر احسان کیا. قرآن پورا ان کے قصے بیان کر رہا ہے. ان کو عزتوں کے نقشے پر لے کر آئے، لیکن یہ تو بہت ہٹ دھرم قوم تھی، پھر بھی نہیں مانے. لیکن آج وہ یہودی ہم سے بدلہ لے رہے ہیں. اور آج دیکھیں صبح جو کچرا پھینکنے والی گاڑیاں آتی ہیں اس کے اندر جب پتہ لگتا ہے، جب وہ لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ارے یہ مسلمان ہے. کہاں آ گئے ہم لوگ؟ کتنی ترقی ہو گئی ہماری، آج کچرا پھینکنے والے مسلمان. ہاں یہاں پہنچا دیا ہمیں انہوں نے، اور ہم فخر سے جو ہے ان کے کلچر کو اپناتے ہیں، فخر سے جو ہے اپنی شادیوں کو ان کے کلچر کے مطابق کرنے کو پسند کرتے ہیں. اس کے بغیر ہماری ناک کٹ جائے گی. ورنہ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ. برکت اسی نکاح میں ہوتی ہے جس نکاح میں خرچ کم سے کم ہوتا ہے، جو سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. بس ایک قصہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. 2 صحابی قصے، مختصر وقت کم ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. دیکھیے صحابہ کے یہاں نکاح کتنا آسان تھا. ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنایا تو ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگ سود بھی لے رہے ہیں، عورتیں سموہ لون اٹھا رہی ہیں، سودی قرضے لے رہے ہیں. پوری زندگی کی کمائی حلال بھی ہو تب بھی ایک دن میں پھونکی جا رہی ہے. اس کمائی سے آدمی کتنی آخرت کما سکتا تھا، کتنا ذخیرہ آخرت میں کر سکتا تھا. دیکھیں ہم جو ہے کہاں پہنچ گئے. اور صحابہ کے یہاں جو شادی کا تصور تھا، نکاح کا تصور تھا، کتنا سادہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہے، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جن کی امامت میں سفر کے دوران نماز ادا فرمائی. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف امامت فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام کی حاجت کو گئے تھے، آئے تو دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے پیچھے نماز پڑھی. اتنے بڑے صحابی جن کا شمار اہل فتاوی میں ہوتا تھا، اپنے صحابہ کے مفتیوں میں تھے وہ، اور صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف. لیکن ان کا نکاح ہوا، اتنی سادگی سے نکاح ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کے کپڑوں میں، ان کے دامن میں زردی لگی ہوئی ہے. کہا کہ کیا بات عبد الرحمن، یہ دامن میں کیا لگا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. خوشبو کے طور پر جو لگائی جاتی تھی زردی، وہ لگائی تھی انہوں نے. کہا اچھا نکاح کر لے، بارک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تم کو برکت عطا فرمائے. کوئی اعتراض نہیں. نبی علیہ السلام یہ کہا تم تو مالدار آدمی تھے، تم تو ہمارے اخص الخواص تھے. صحابہ سب خاص تھے لیکن عبد الرحمن بن عوف اخص الخواص میں تھے. تم تو اخص الخواص تھے، تم تو اتنے بڑے اتنے قریبی تھے، تم نے ہمیں جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا. جھوٹے منہ بھی آج اگر ہمارے یہاں یہ تو بہت، اگر کوئی دور کا بھی جس سے ایک مرتبہ سلام دعا ہو گئی ہو اس کو نہ بلاؤ تو وہ بھی برا مان جاتا ہے. یار ہمیں نہیں بلایا اس نے، ایک مرتبہ سلام دعا کسی موڑ پہ ہو گئی ہو، کسی مسجد میں ہو گئی ہو، وہ بھی برا مان جاتا ہے. بالکل برا مان، تصور ہی نہیں تھا شادی میں اس طرح بلانے کا. نہیں، شریعت نے نکاح کو سادہ بنایا، سادہ کر کے دکھایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے عفت و پاک دامانی ان کے اندر پیدا کر دی. زناکاری جو عرب کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کو ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے. نکاح کو انہوں نے اتنا آسان بنایا. کوئی شکایت نبی علیہ السلام کو نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آپ نے نکاح کیا اور پھر اس کے فوراً بعد آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے. سفر کی واپسی پر نبی علیہ السلام نے پوچھا اے جابر تم نے نکاح کر لیا؟ ویسی اپنے ساتھی سے پوچھا ان سے نکاح کیا یا نہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. بالکل ابھی جب سفر میں آ رہے تھے جبھی نکاح کیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اے جابر تم نے نکاح کواری سے کیا یا بیوہ سے کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے کیا. کواری سے کیوں نہیں کیا ہے؟ تم تو جوان ہو، کواری سے کرتے. کہا کہ اللہ کے رسول میری جوان بیٹیاں ہیں، میری ماں نہیں ہے، تو میں نے چاہا کہ بیوہ تجربے کار ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر ان کی دیکھ بھال نگرانی اچھی کرے گی، ان کی اچھی تربیت کرے گی، اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے ان کی بات پر، اور ان کو بارک اللہ کہا کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. کوئی شکایت نہیں کہ ہمیں نہیں بلایا. اور فرمایا اولم بشاتن کہ تم ولیمہ ضرور کر لینا اگرچہ ایک بکری کے ساتھ.
ہاں ولیمہ کرنا سنت ہے. آدمی اپنی حیثیت کے مطابق حلال کمائی سے اپنی حیثیت کے مطابق آدمی ولیمہ بڑا بھی کر سکتا ہے, جتنی اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے. اس طرح بس آج کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو یہودی ہم پر غالب ہو رہے ہیں, مسجد اقصی پر غالب ہو رہے ہیں, قبضہ کیے ہوئے ہیں, اور اس وقت مسلمان جو مارے جا رہے ہیں, ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے. جس طرح ہم ان کی اشیاء کو استعمال نہیں کر رہے اور ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے, ہم ان کے کلچر کو بھی بائیکاٹ کریں. صرف مذہب اسلام پسندیدہ مذہب ہے, اس کے اندر دنیا اور آخرتی کامیابی ہے, اسی کو اپنائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.